حرمین شریفین کے سنگ مرمر کا عجیب واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو حرمین شریفین کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں پہ جو سنگ مرمر لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک عجیب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کنگ فہد مرحوم کے زمانے میں حرم مکی میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہوئی تھی۔ سال تھا 1409 بمطابق 1988۔ اس مقدس اور اہم کام کے آرکیٹیکٹ تھے مصری نژاد انجینئر محمد کمال اسماعیل مرحوم۔ حرم مکرم میں سنگ مرمر کی تلاش اور تنصیب سے متعلق انہوں نے یہ ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ اپنی زبانی سنایا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا پتھر درکار تھا جو تپتی اور آگ برساتی دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے مطلوبہ پتھر یونان کے پہاڑوں میں ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود یونان گیا اور کمپنی سے معاملات طے کیے۔ وہاں موجود سنگ مرمر کا آدھا حصہ خریدا، چنانچہ اسے لا کر پورے حرم شریف میں لگا دیا گیا۔ اس سنگ مرمر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے باریک مساموں جس کے اندر سوراخ پورز ہوتے ہیں اس کے اندر رات بھر رطوبت کو جذب کرتا رہتا ہے اور دن بھر اس رطوبت کو باہر نکالتا رہتا ہے، جس کے سبب وہ انتہائی گرم موسم میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اتفاق سے ٹھیک 15 سال بعد حرم شریف کی توسیع کا بھی کام شروع ہوا تو یہ مقدس فریضہ پھر سے میرے ناتواں کندھوں پر آن پڑا اور سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ حرم مدنی میں بھی ہمیں وہی سنگ مرمر چاہیے جو حرم مکی میں لگا ہوا ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرط جو ہے نا، یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا کہ آدھا حصہ تو ہم 15 سال پہلے وہاں سے لا چکے ہیں، اب اس بات کا بظاہر بہت کم امکان ہے کہ اتنے طویل عرصے بعد اس کا باقی حصہ اب تک وہیں پر موجود ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ وہاں جا کر دیکھنے اور پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا، یونان پہنچ کر سیدھے اسی کمپنی کے آفس میں گیا جہاں 15 سال قبل میں گیا تھا اور ان سے ساری صورتحال عرض کی۔ ان کا جواب پتہ ہی کیا تھا؟ انہوں نے کہا باقی ماندہ سنگ مرمر تو ہم نے اسی سال کسی اور پارٹی کو فروخت کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نا امیدی اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے اٹھ کے جانے لگا، البتہ جاتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ اگر پاسبل ہو تو مجھے صرف اس خریدار کا نام ہی بتا دیں، آگے اللہ مالک ہے اور واقعی اللہ ہی مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مایوسی کے عالم میں واپسی کے لیے سامان باندھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اسی کمپنی کا ذمہ دار کہنے لگا کہ سر ہمیں کسٹمر کا پتہ چل گیا ہے، وہ ایک سعودی کمپنی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں فوراً سعودی گیا اور دوڑا بھاگا اسی کمپنی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 15 سال پہلے آپ نے یونان کی فلاں کمپنی سے اتنی مقدار میں سنگ مرمر خریدا تھا، کیا وہ اب بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ رکیں، ہم ریسرچ کر کے بتاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مزدور آئے اور اطلاع دی سر وہ سٹاک اب بھی یہیں پر موجود ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ میں انتہائی خوشی سے اچھل پڑا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ اس کے بعد میں نے کمپنی کے مالک سے کہا کہ یہ بلینک چیک ہے، اس میں من چاہی رقم لکھیں، مجھے بس یہ سارا پتھر چاہیے۔ وہ پوچھنے لگا آخر آپ اس پتھر کے لیے اس قدر دلچسپی اور گرم جوشی کیوں دکھا رہے ہیں، آخر کہانی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا دراصل ہمیں حرم مدنی شریف میں لگانے کے لیے اس پتھر کی تلاش تھی۔ کمپنی کا مالک کہنے لگا میرے لیے 1 ریال بھی حرام ہے، یہ سارا پتھر اللہ کے راستے میں وقف ہے، اس کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے نہ کہ دنیا میں۔ چنانچہ حرم مدنی میں بھی وہی سنگ مرمر نصب کیا گیا۔ دوستو یہ تو تھی وہ کہانی جو اللہ کی خاطر جو انسان اپنا دی بیسٹ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے سبب پیدا کر دیتا ہے انسان کو۔ میں بھی گیا ہوں حرم مکی شریف میں، حرم مدنی شریف میں، میں نے وہ پتھر بھی دیکھا، وہ سنگ مرمر بھی دیکھا جس میں واقعی ہی وہ دن کو بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہلکی سی بھی آپ کو تپش گرمی کی حدت کا احساس نہیں ہوتا۔ میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی ایک مرتبہ حرم مکی شریف اور حرم مدنی شریف کا دیدار ضرور نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سب کے ساتھ شیئر کریں کہ جب بھی کوئی وہاں پہ پاؤں رکھے تو وہ ٹھنڈک کا احساس ہوتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرے۔ بہت شکریہ۔